یہ کہانی سن 1971 کی، جب پاکستانی ٹینکوں کو نشانہ بناتے ہوئے انڈین پائلٹ خود نشانہ بن گیا۔ لیفٹیننٹ گردیپ سنگھ سمرا جو صبح 4 بجے آدم پور ایئر بیس پر موسمی بریفنگ لینے کے لیے اٹھے، ایسا نہیں کہ وہ رات بھر سو سکے ہوں گے، کیونکہ ایک ہی دن پہلے پاکستانی طیاروں نے انڈین ٹھکانوں پر حملے کے لیے جنگ شروع کر دی تھی۔ گردیپ سنگھ سمرا صبح تقریباً 9:15 پر آدم ایئر بیس سے اپنے سخوئی 7 طیارے میں بیٹھے۔ انہیں جمپ سیکٹر میں پاکستانی ٹینکوں کو تباہ کرنے کے لیے یہ کام سونپا گیا تھا۔ گردیپ سنگھ کی شادی صرف 2 ماہ قبل منندر سے ہوئی تھی، جب انہوں نے پاکستانی ٹینکوں پر اپنی 57mm گن سے فائر کیے تو انہیں اپنے طیارے کے نچلے حصے سے کسی چیز کے ٹکرانے کی آواز آئی۔ وہ یہ گولے تھے جو نیچے سے طیارہ شکن بندوقوں سے فائر کیے گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ دوستو ویڈیو سٹارٹ کریں، اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا، ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کے اندر قیمتی خیالات کا اظہار ضرور کر دیجئے گا۔ اچانک کاک پیٹ میں کئی سرخ روشنیاں چمکنے لگی۔ سیٹ کے سامنے والے میٹر بتانے لگے کہ ان کا انجن نے کام کرنا بند کر دیا ہے اور جہاز میں آگ لگ گئی۔ اس وقت وہ جس سمت میں پرواز کر رہے تھے، ان کا طیارہ انہیں پاکستان کی حدود میں لے جا رہا تھا، لیکن انہوں نے عقل مندی سے اپنے طیارے کا رخ انڈیا کی سرحد کی طرف کر دیا۔ انہوں نے اپنے طیارے کو بہت اونچا کر لیا تھا کہ وہ جہاں تک ہو سکے انڈیا کی سرحد کی طرف لوٹے۔ اگر وہ فوراً آبجیکٹ کرتے تو پاکستانی سرزمین میں گرتے اور وہ جنگی قیدی بن جاتے۔ میں ایک طرف ریڈیو کے ذریعے اپنے ہنگامی صورتحال سے لوگوں کو آگاہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، دوسری طرف اپنے طیارے کے انجن کو دوبارہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ میں اپنے طیارے کو قریبی ہی واقع پٹھان کوٹ ایئر بیس تک لے جا سکوں، تاکہ میں ہنگامی لینڈنگ کر سکوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے میڈ کال جان کو خطرہ ہونے کی صورت میں ہنگامی کال کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ کامیاب نہیں ہوئی۔ اچانک میرا جہاز اب اتنی اونچائی پر تھا جتنے اونچے عام درخت ہونے ہیں۔ میں نے یہ سوچ کر آبجیکشن بٹن دبایا کہ اب نہیں تو کبھی نہیں۔ جیسے ہی میں نے بٹن دبایا، چند سیکنڈ کے لیے میرا ذہن خیالات سے بالکل خالی ہو گیا۔ اس وقت میٹر میری رفتار 0 شو کر رہا تھا اور دن کے 10 بج چکے تھے۔ گردیپ سنگھ سمرا جیسے ہی پیراشوٹ سے نیچے گرے، ان کا طیارہ بھی زمین پر گر کر تباہ ہو گیا۔ گردیپ سنگھ تباہ ہونے والے طیارے سے اٹھنے والے شعلوں میں گرے ہوئے تھے، اس لیے وہ یہ نہیں دیکھ پا رہے تھے کہ اس کا پیراشوٹ کہاں اترنے والا۔ یہ علاقہ ایک طرح کا نومینز لینڈ، یعنی وہ جگہ جس پر کسی ملک کا کنٹرول نہیں ہوتا۔ گردیپ کہتے ہیں کہ اس وقت میرے کپڑوں میں آگ لگ گئی تھی، میرا چہرہ اتنا گرم رہا تھا کہ میری بنائیں جل گئی۔ میں نے آبجیکٹ اتنا نیچے آ کر کیا تھا کہ میں اپنے ٹانگوں کو لینڈنگ کے لیے تیار نہ کر سکا۔ وہ کہتے ہیں کہ تیز شعلوں اور گرمی کی وجہ سے میرا پیراشوٹ الجھ گیا اور میں اپنی تیزی سے زمین پر گرا، جیسے آسمان سے پتھر گرتا ہے۔ جیسے ہی چاروں طرف پھیلی ہوئی آگ کے درمیان میں گرا، میں نے کھڑے ہو کر محفوظ مقام پر جانے کی کوشش کی، لیکن تبھی مجھے معلوم ہوا کہ میرے ٹانگ کی ہڈی کئی جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے۔ میں چل بھی نہیں سکتا تھا اور اپنے پیروں پر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ گردیپ سنگھ بہت تکلیف میں تھے اور آگ سے بچنے کے لیے فوراً کچھ کرنا تھا۔ اور پھر طیارے میں رکھے بم پھٹنے لگے، لیکن خوش قسمتی سے ان کا رخ دوسری طرف سا۔ اس سے بڑھ کر کیا ستم ظریفی ہوتی کہ اتنے خطرناک طریقے سے آبجیکٹ کرنے کے بعد بھی گردیپ اپنے ہی ہتھیاروں کا نشانہ بن جاتے۔ گردیپ نے اپنا ماسک اتارا اور ملبے سے دور اپنے پیچھے درختوں کی طرف لپکے۔ انہوں نے پیاس لگی ہوئی تھی، وہ پسینے میں بھیگے ہوئے تھے۔ تقریباً 15 یا 20 منٹ کے بعد انہوں نے ایک ایمبولینس کو آتے دیکھا۔ گردیپ سنگھ یاد کرتے ہیں کہ وہ ایمبولینس مجھ سے تقریباً 150 میٹر دور تھی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ ایمبولینس ہمارے ملک کی ہے یا پاکستان کی۔ زخمی ہونے اور چلنے کے قابل نہ ہونے کی وجہ سے مجھے اپنی حفاظت کے لیے کسی اور پر انحصار کرنا تھا، چاہے وہ میرا دوست ہو یا دشمن۔ لیکن اس سے پہلے کہ کچھ اور سوچتا، وہ ایمبولینس میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ کیا ہوا۔ اسی دوران گردیپ سنگھ سوچنے لگے کہ اب اس سے کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے سوچا کہ انہیں پائلٹ کے پورے جسم کو ڈھانپنے والا اپنا لباس جلتی ہوئی آگ میں پھینک دینا چاہیے، کیونکہ انہوں نے اس کے نیچے سول کپڑے پہن رکھے تھے۔ ان کے پاس اپنے بال کاٹنے کے لیے کینچی اور ضرورت پڑنے پر کچھ پاکستانی کرنسی بھی تھی۔ تقریباً 45 منٹ کے بعد انہوں نے ایک اور گاڑی کو اپنے طرف آتے دیکھا۔ یہ ایک ویلنز جیپ تھی۔ گردیپ بتاتے ہیں مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ واقعی ایک ایمبولینس آئی تھی اور اس میں موجود لوگ یہ سوچ کر واپس چلے گئے آگ کے شعلے اتنی زیادہ ہیں کہ وہاں کسی زندہ بچنے کی امید نہیں تھی۔ وہ جیپ بالکل میرے پاس آئی۔ میں نے سیٹی بجا کر اور ہاتھ ہلا کر ان کی توجہ اپنی طرف کرنے کی کوشش کی۔ تھوڑی دیر بعد کچھ سپاہیوں نے مجھے گھیر لیا۔ گردیپ بتاتے ہیں کہ ان کی رائفلیں میری طرف تھی۔ یہ بالکل بالی ووڈ سین جیسی تھا۔ چند سیکنڈ ہی گزرے مگر مجھے لگا کہ وقت رک گیا ہے۔ چاروں طرف خاموشی تھی، ہاں ٹینکوں کی فائرنگ آواز اور دور دور تک سنی جا سکتی تھی۔ اسی وقت سپاہیوں کے کیپٹن نے مجھ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں نے جواب دیا میں انڈین ہوں۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر تھا اور نہ ہی مسکراہٹ۔ اچانک میں نے کہا
تمہارے پاس کوئی ہتھیار ہے؟ اگر ہے تو اسے پھینک دو، میں نے یہی کہا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے نقشے، دیگر کاغذات اور کوڈ الفاظ مانگے۔ میں نے سب کچھ اس کے حوالے کر دیے، لیکن اس کے بعد بھی جب ان کی طرف سے مجھے بچانے کی کوئی کوشش نہ کی گئی تو میں تھوڑا پریشان ہو گیا۔ میں نے اس بریگیڈیئر کا نام بتایا جس کی مدد کے لیے ہم روانہ ہوئے تھے۔ پھر اس نے اس سے وہ سوال کیا جو مجھے کافی دیر سے پریشان کر رہا تھا، تم کون لوگ ہو؟ کچھ ہی دیر بعد کپتان کا جواب آیا، ہم انڈین ہیں۔ 5 دسمبر کی صبح گردیب کو جنگی محاذ پر قرار دیے گئے آدم پور ایئر بیس سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ گردیب کے ساتھ ہی ان کے بارے میں کچھ ہی اطلاع کے بے تابی سے انتظار کر رہے تھے۔ پورا دن گزر جانے کے بعد رات کو گردیب کو اطلاع ملی کہ M4 ہیلی کاپٹر آئے گا، انہیں دیگر زخمیوں کے ساتھ آدم پور ہسپتال میں لے جائیں گے۔